جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کا والہانہ خیر مقدم ہے اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آستانہ عالیہ محمدیہ مرکزی عیدگاہ شریف راول پنڈی پیر نقیب ملت اسلامیہ حضرت پیر نقیب الرحمان صاحب کے صاحبزادے قبلہ حسان حسیب الرحمان صاحب کے شہزادے صوبان نقیب الرحمان جن کا انہوں نے نام رکھا ہے، اس شہزادے کو وہ اتنا چھوٹا سا ہے اور ہم نے اس کو دیکھا کہ وہ جب اپنے والد اور اپنے دادا کی گود میں تھا تو ہزاروں کے مجمع میں جب اللہ کا ذکر ہو رہا تھا تو وہ ان کی گود میں موجود انگلی سے اس طرح اشارہ کرتا تھا۔ وہ بچہ چھوٹا سا بچہ، میں پوری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، یقیناً آپ نے بہت بڑا سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے قبلہ حسان حسیب الرحمان صاحب کا، تو وہاں دیکھا ہوگا آپ نے، وہ بچہ اس انداز سے ذکر کراتا تھا۔ یعنی یہ بات ہے کہ نسل در نسل تیری ذات کے مقروض ہیں ہم، تو غنی ابن غنی ہے میرے مکی مدنی، یعنی پشتوں سے الحمدللہ یہ ذکر۔ اور ننھے سے بچے کو جب میں نے یہ جیسچرز دیتے ہوئے دیکھا میں حیران ہو گیا، اور دیدہ حسرت و حیرت و حسرت کے مابین رہا وہ سارا منظر۔ سب دیکھنے والے اسی حیرت و حسرت میں تھے۔ آج ننھے صوبان حضرت صوبان نقیب الرحمان دعوت برکاتہم العالیہ کا یوم ولادت ہے، ان کی سالگرہ ہے، تو میری جانب سے اور پوری ملت اسلامیہ کی جانب سے میں انہیں ہیپی برتھڈے کہنا چاہتا ہوں، اور ہم سب کی جانب سے، علماء کی جانب سے ہم اس جنم دن کی ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین کرام، اب ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ آخری یہ جو لمحات ہیں حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر سیر حاصل کلام رہا ہے۔ آج مفتی احسن نوید نیازی صاحب یہ جو بریک تھی گلہائے عقیدت سے پچھلی، اس میں ارشاد فرما رہے تھے درود شریف کی شرعی حیثیت، اور پھر ہم درود شریف کی کہاں کہاں کس کس انداز سے پڑھنا ضروری لازم ہے حضرت ارشاد فرما رہے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ حضرت اس کو فوراً کمپلیٹ کر لیں، تو پھر ہم حضرات علماء سے حقوق مصطفیٰ پر کلام کریں، پھر انشاءاللہ حضرت صاحب سے ایک سوال کریں گے۔ جی حضرت۔ جی تو میں گزارش کر رہا تھا کہ جو ہے نبی اکرم علیہ السلام پہ درود شریف سے متعلق علماء امت نے پوری باقاعدہ کتب تالیف فرمائی ہیں۔ ایک کتاب تو میں نے دکھا دی ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ایک ہی کتاب ہے جو میں نے دکھا دی، کتابوں کی یہ ایک لمبی فہرست ہے۔ آپ ابن ابی عاصم کی کتاب الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اٹھا کے، آپ علامہ اکلیشی کی انوار الاثار المختصہ اٹھا کے دیکھیں، ابن بشکوال کی القربہ الی رب العالمین اٹھا کے دیکھیں، حافظ سخاوی کی القول البدیع اٹھا کے دیکھیں، ابن قیم الجوزیہ کی جلاء الافہام اٹھا کے دیکھیں، علامہ نبہانی کی سعادت الدارین اٹھائیں، علامہ نبہانی ہی کی افضل الصلوات علی سید السادات اٹھائیں۔ الغرض ایک طویل فہرست ہے، ایک میں نے چند ایک کے نام لیے ہیں کہ علماء امت نے اس موضوع پہ خامہ فرسائی کو اپنے لیے سعادت جانا اور الگ سے مستقلاً باقاعدہ کتب تالیف فرمائی ہیں۔ یعنی جہاں کتب فقیہ کے اندر درود شریف کی گفتگو ہے وہ تو الگ ہے، جہاں کتب سیر میں درود شریف کی گفتگو ہے وہ الگ ہے، جہاں کتب حدیث کے اندر ہے وہ الگ ہے، وہ تو ہے ہی ہے۔ باقاعدہ مستقلاً درود شریف کو الگ سے موضوع سخن بنا کر اس پہ علماء امت نے ایک طویل فہرست طویل کتابوں کی چھوڑی ہے، اور باقاعدہ کتابیں چھپی ہوئی ہیں۔ تو اتنا اور کیوں نہ ہو، خود اللہ رب العالمین جل مجدہ نے ارشاد فرمایا نا، اللہ نے اعلان فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس نبی پر، اے ایمان والو تم بھی درود اور خوب سلام بھیجو۔ اور امت نے اس پہ ایسا عمل کیا، کتابیں بھی لکھی ہیں اور کر رہے ہیں، ایسا عمل کر رہے ہیں دن رات۔ وہ پرانے لوگوں میں یہ خیال پایا جاتا تھا کہ جب ہالہ ہوتا ہے نا، چاند کے گرد ہالہ ہو جائے تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ پانی برسے گا ہی برسے گا۔ اعلیٰ حضرت نے اسی خیال، لوگوں کے خیال کو پیش نظر رکھ کر شاعری کے اندر اسے کیسے پرویا ہے خیال کو، وہ کہتے ہیں درود صورت حالہ محیط ماہ طیبہ ہے، کہ درود شریف جو امت روز و شب پڑھ رہی ہے یہ آ گئی ماہ طیبہ کے گرد حالے کی صورت میں۔ درود صورت حالہ محیط ماہ طیبہ ہیں، برستا امت آسی پہ اب رحمت کا پانی ہے۔ تو امید رکھو کہ جو درود شریف دن رات پڑھا جا رہا ہے، اس درود شریف کے صدقے ابر رحمت برسے گا، اور اس ابر رحمت کے ذریعے امت کی بلائیں وبائیں مصیبتیں ٹال دی جائیں گی۔ اور ابھی ویسے ہی وبا کے ایام اس کے اندر بھی ہماری ہونی چاہیے، درود شریف کی سب کثرت کریں اور درود شریف پڑھ کے دعا مانگیں اللہ رب العالمین جل مجدہ سے کہ اللہ پاک اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے صدقے طفیل، ان کے درود شریف کے طفیل اللہ رحمتیں ایسی نازل فرمائے کہ کرونا اور دیگر جو بھی بلائیں وبائیں ہیں سب کی سب ٹل جائے۔ بالکل ٹھیک مفتی صاحب۔ میں علامہ حافظ اویس احمد نقشبندی صاحب آپ سے ایک سوال کیا چاہتا ہوں، حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موضوع ہے، کیا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنا، محبت کرنا
یہ بھی حقوق مصطفیٰ میں سے ایک حق ہے؟ کیا فرمائیں؟ امت مصطفیٰ سے جی بالکل امت کا حضور سے پیار کرنا. جی بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے نبی سے پیار کرنا، محبت کرنا، جس طرح حضور علیہ السلام کا اپنے حضور علیہ السلام کی امت سے پیار کرنا، حضور علیہ السلام کی امت سے پیار کرنا کیا حق مصطفیٰ ہوگا؟ ہاں بالکل. ٹھیک ہے. جو ہم نے حقوق ذکر کیے ہیں اس میں سے اہم ترین ایک حق یہ بھی ہے کہ جو انسان نبی سے محبت کرتا ہے وہ نبی کی امت سے بھی محبت کرے. جو نبی کی امت سے محبت کرتا ہے وہ نبی کے قریب ہو جاتا ہے، صحیح. اور جو نبی کی امت سے بغض رکھتا ہے وہ نبی سے دور ہو جاتا ہے. صحیح. یہ ایک معیار اور پیرامیٹر ہے حضور علیہ السلام سے قرب کا اور حضور علیہ السلام سے دوری کا. آپ علیہ السلام نے جس بندے کو بھی دیکھا، اور آج بھی اگر قبر سے ملاحظہ کر رہے ہیں کہ یہ میری امت کے کام آ رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے نوازتے ہیں، عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے ہی فرامین میں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان دوسرے کو اپنی زبان سے بھی بچائے، بالکل اپنے ہاتھوں سے بھی بچائے، صحیح. دوسرے کو محفوظ کرے. اور جس نے کتنے ہی فرامین ہیں جس میں حضور علیہ السلام کہیں فرماتے ہیں جس نے میری امت کو دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، بالکل صحیح. جس نے میری امت کو گالی دی وہ ہم میں سے نہیں، جس نے کسی کو قتل کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. کتنے ہی اس طرح کے فرامین ہیں. تو حضور علیہ السلام سے اگر آپ محبت کرتے ہیں تو اس کا ایک بہت بڑا تقاضا یہ ہے کہ حضور کی امت کے کام آئیں. اللہ آج کے اس معاشرے میں کتنے لوگ بدحالی کا شکار ہیں، کتنے لوگ پریشانی کا شکار ہیں. صحیح. یہ جہاں دیگر بہت سارے وظائف ہیں ان میں ایک بہت بڑا وظیفہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ امت رسول کی خدمت میں لگ جائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا. پھر خاص طور پہ جو سادات ہیں ان کے لیے حضور نے فرمایا کہ جس نے میرے اہل بیت میں سے، یعنی جس نے میرے گھرانے میں سے، میری نسل میں سے کسی کی خدمت کی اور اس کا کام پورا کیا، صحیح. اس کے لیے کوئی خدمت کی، میں نبی قیامت کے دن اسے اپنی نظر رحمت سے نوازوں. سبحان اللہ. اور یہ تو کریموں کا، لجپالوں کا گھرانہ ہے. یہ رکھتے کہاں ہیں؟ جی بالکل. یہ تو کسی کا رکھتے ہی نہیں. یہ تو میں کہتا ہوں 100 گنا بلکہ ہزاروں گنا واپس لوٹاتے ہیں. تو بالکل دلوں کو توڑنا نہیں چاہیے، دلوں کو جوڑنا چاہیے. کسی نے کہا نا کہ دل بدست آور کے حج اکبر است. کسی کا دل آپ جوڑ دیں تو یہ حج اکبر ہے. بالکل تو ہم نفرتیں پھیلاتے ہیں، بغض و حسد میں زندگیاں گزر جاتی ہیں، لوگوں کو توڑتے ہوئے زندگیاں گزر جاتی ہیں. اجتماعی سطح پر کتنے لوگ امت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح. انفرادی سطح پر ہم سب دیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ نوٹ ہو رہا ہے، اور بارگاہ رسالت سے اس پر جو ہے وہ زجر و توبیخ بھی ہے اور حضور سے دوری بھی ہے. دوری بھی ہے. تو آپ اجتماعی سطح پر ہوں، لوگوں کی بھلائی چاہیں. الدین و النصیحہ، نفع بخش رہے آپ، صرف خیر خواہی کا نام. بالکل صحیح. خیر الناس من ینفع الناس. بالکل صحیح. بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچے. کیا بات ہے. سر میں آپ سے ایک آخری سوال پھر انشاءاللہ پیغام اس سیگمنٹ میں. یہاں اولاد رسول کا ذکر ہوا ابھی آخر میں. اولاد رسول کا احترام اور اولاد رسول سے محبت کرنا، حضور کے پاک نسب کا احترام کرنا، کیا یہ بھی حق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا؟ ابھی حضرت نے بہت عمدگی سے امت رسول صلی اللہ سے محبت اور انسیت اور محبت کے حوالے سے بات کی نا، عشق کے حوالے سے. بالکل. تو یہ تو امت رسول کی بات تھی. اب تو گھرانے رسول کی بات، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اولاد نبی کی بات. بالکل صحیح. اب سبحان اللہ. بیت کی بات ہے، اہل بیت کی بات ہے. اللہ اکبر. تو اس لیے وہ جو ایک عمومی چیز تھی وہ اب خصوصی بن گئی. بالکل صحیح. وہ ایک جنرلائزیشن جو تھا وہ اب اسپیشلائزیشن بن گیا. بالکل. تو جب سب کے لیے ہے تو یہاں تو تخصیص کے ساتھ ہے نا. اور دوسری بات ابھی آپ نے فرمائی کہ وہ قرض نہیں رکھتے. ہاں. آپ کے اس فرمان پر مجھے ایک حکایت میرے ذہن میں آئی، وہ میں اسی سوال کے تعلق سے اہل بیت کے، یہ الگ بات ہے کہ مختلف انداز میں بھی بتایا گیا ہے کہ بیت کا مطلب کیا ہے. ظاہر گھر ہے، بالکل صحیح. اور گھر میں جو ہو وہ اہل بیت ہے. اہل بیت، ازواج بھی ہیں، احباب بھی ہیں. بالکل صحیح. اور ایک جگہ تو امت پوری جو ہے وہ کہا ہے کہ وہ ان کے بیت میں سے. لیکن میں اس وقت حکایت کی بات کر رہا ہوں کہ قرض نہیں رکھتے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر، جید پہلوان، اللہ اکبر، جید پہلوان، ہر مرتبہ ایک مقابلہ ہوتا تھا، آپ جیت جاتے تھے. بالکل صحیح. آپ کو ہرانے والا تھا ہی کوئی نہیں. تھا ہی کوئی نہیں. صحیح بات.
ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک شخص آ گیا اکھاڑے میں اور اس نے کہا میں مقابلہ کروں گا. 2-3 برس سے بغیر مقابلے کے وہ بدرہ لے جاتے تھے جو بدرہ مخصوص تھا. صحیح. اس نے کہا میں تو لوگوں نے کہا کہ یہ دبلا پتلا سا کمزور سا اس وقت کے پہلوان سے بات. ہاں تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں. اور مختصر یہ کہ جب زور آزمائی ہوتی ہے تو میں کان میں کہا کہ میں آل نبی ہوں, اللہ اکبر, اہل بیت میں سے ہوں, ضرورت مند ہوں, اور ضرورت مند ہوں, میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے, یہ بدرہ میرے کام. آپ ہار گئے اس سے. ہار تو گئے لیکن لوگوں نے انہوں نے یہ دیکھا کہ لوگ مجھے کاندھوں میں بٹھا کے لے جاتے تھے, اب اسے لے جا رہے ہیں اور میں مٹی پر گر گیا. خواب میں حضور تشریف لائے اور کہا صبح میں دیکھنا. تو سارے لوگوں کو ایک پیغام پہنچا اور خلقت باہر تھی اور وہاں وہ پہلوان سے پہلوان تصوف. اللہ اکبر, بہت خوب, سبحان اللہ سبحان اللہ. اور شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود, فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب. بہت خوبصورت انداز سے ماشاءاللہ علماء کرام نے گفتگو کی. میں دعا کروانا چاہتا ہوں مفتی حسن نوید نیازی صاحب سے. مستقل کہا جا رہا ہے ان کی بہت سیریس کنڈیشن ہے. حاجی عبدالرؤف صاحب کے جو ہمارے کزن ہیں حاجی امین صاحب جاپان بیٹری والے, مفتی صاحب میری آپ سے گزارش ہے آپ حضرات سب دعا میں حصہ شامل کر لیں, ایک ایک 2 جملے دعا کے حاجی امین جاپان بیٹری والوں کے لیے. وہ بہت اس وقت سیریس کنڈیشن میں, ان کے لیے دعا کریں صحت یابی کی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ. یا شافی یا شافی یا شافی انت الشافی انت الشافی انت الشافی یا شافی الامراض اشفی امراضنا. یا اللہ ہمارے حاجی عبدالرؤف صاحب کے کزن حاجی امین صاحب کو شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما. آمین. پیارے اللہ, پیارے محبوب علیہ السلام کے صدقے طفیل انہیں صحت کلیہ عطا فرما. آمین. رب کریم مولا رحیم تو بیماروں کو شفا دینے والا ہے, قاضی الحاجات ہے, دافع البلیات ہے. رب کریم ان کی بلائیں ٹال دے, ان کی مشکلات دور فرما دے, ان کو صحت کلیہ سے نواز دے. رب کریم انہیں صحت کلیہ سے نواز دے. آمین. صلی اللہ علی خیر خلقہ و نور عرشہ و مظہر لطفہ و قاسم رزقہ سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین. امین بھائی جاپان بیٹری والے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و علی آلہ وصحبہ و بارک وسلم. الہ العالمین حاجی امین صاحب کو شفائے کامل و عاجل نصیب فرما. الہ العالمین جسمانی روحانی امراض سے انہیں صحت یابی نصیب فرما, انہیں درازی عمر بالخیر نصیب فرما برحمتک یا ارحم. سر حرف دعا ہو پلیز. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ. یا رب العالمین اس درود شریف کے صدقے, آج کی رات کے صدقے اور ان سب لوگوں کو, چونکہ حاجی صاحب پھیلا رہے ہیں دین کو, تو ان کے کاموں کے صدقے ان کے ان کزن کو صحت کلی عاجلہ عطا فرما دے تاکہ ان کو قرار ہو. اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ جو درود شریف ہے اس کا اثر سب لوگ دیکھ پائیں. اللہ اکبر, سبحان اللہ. ناظرین کرام اب ایک وقفہ, اور وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوتے ہیں چند لمحات جو آخری لمحات ہوں گے آج کی رحمت سحر نشریات کے انشاءاللہ. اس کے بعد ہم اذان فجر کی طرف بڑھ رہے ہیں. کراچی اور اس کے مضافات اور اس سے جو مماثلت رکھتی ہیں ریاستیں وہ سبھی آج 19واں روزہ اختیار کر چکے ہیں, اور کس تیزی سے رمضان گزرا ہے یہ, اللہ اکبر. بہرحال ناظرین ایک وقفہ, اور وقفے کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. جی ویلکم بیک ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سحر میں. میں آپ کا میزبان سید سلمان گل, مفتی حسن نوید نیازی صاحب, علامہ حافظ اویس احمد نقشبندی صاحب, دا گریٹ سر پروفیسر انوار احمد زئی صاحب, ان تینوں اب آپ کا بہت شکریہ. آخری ان لمحات میں مفتی حسن نوید نیازی صاحب سے ایک بہت اہم سوال کی طرف میں جو ہے توجہ دلانا چاہتا ہوں حضرت کی. آپ حضرات بھی پوری توجہ سے سنیے گا. آج کل کے معاشرے میں ایک بہت بڑی خرابی کہ اپنی طرف سے کسی بھی بات کو حدیث کہہ دینا یا حدیث رسول کہہ دینا, یا کسی احکام شرع کو حدیث رسول کی طرف منسوب کر دینا, اس کا شرعی حکم کیا ہے حضرت؟ یہ دیکھیں, یہ آج کل
استعمال ہمارے ہاں ایک بہت بڑا سوشل ایشو ہے. بالکل. ہمارے ہاں جو پھیلی ہوئی خرابیاں ان میں سے ایک بہت بڑی خرابی ہے کہ ہمارے لوگوں میں یہ عادت پائی جاتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی اچھی بات ہے تو اسے اگر اللہ کی طرف منسوب کر دیا جائے یا اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا جائے تو کوئی حرج نہیں محسوس کرتے. اس لیے بڑے دھڑلے سے چاہے انہیں معلوم ہو یا نہ ہو کوئی بھی اچھی بات ہو تو اچھی بات کے ساتھ یہ کہہ دیتے ہیں اللہ نے کہا, یا یہ کہہ دیتے ہیں کہ حدیث شریف میں, حدیث پاک میں فرمایا, قرآن کا نام لے دیں گے, حدیث کا نام لے دیں گے, جبکہ لکھا ہوا فیس بک پہ تھا. ہاں, پڑھا کہاں ہے فیس بک کے اوپر, سنا کہاں ہے کسی سے, بڑے بوڑھوں سے سنا ہے. حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اتنی سخت وعید ہے اس کے بارے میں. حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو مجھ پہ جان بوجھ کر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے. اب یہ وعید کس کی طرف سے آ رہی ہے؟ سرکار علیہ السلام جو رحمت للعالمین ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر مجھ پہ جان بوجھ کے جھوٹ باندھے اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنائے. تو آپ تو ثواب کمانا چاہ رہے تھے اور جو ہے وہ وعید کے مستحق بن گئے. وعید کے مستحق, وعید بھی کیا, جہنم میں ٹھکانہ کی. اور کس کی طرف سے؟ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے. اور آپ ویسے بھی دیکھیں نا کہ کسی عام بندے کی طرف بھی غلط بات منسوب کرنا جرم ہے. جھوٹ, افتراء, جھوٹ باندھنا کسی بھی بندے پر یہ جرم ہے. تو جب ایک عام مسلمان پہ جھوٹ باندھنا جرم ہے تو جو سید الکل ہیں, سید الانبیاء ہیں, سید المرسلین ہیں, ان پہ جھوٹ باندھنا کتنا اشد کبیرہ ہے. بعض علماء جیسے امام جوینی نے تو اسے کفر تک قرار دیا ہے. حالانکہ کفر جو مفتہ بھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کفر نہیں ہے, اشد حرام ہے. لیکن اس کی شناعت ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے اس حد تک الفاظ استعمال کیے. تو اس لیے اس کی سنگینی کو محسوس کرنا چاہیے, اس سے بالکل ڈرنا چاہیے. جب تک کوئی بات آپ نے خود کسی مستند کتاب کے اندر نہ پڑھی ہو یا کسی صحیح العقیدہ مستند عالم سے نہ سنی ہو حدیث کے طور پر, اس وقت تک اسے حدیث کہہ کے بیان نہیں کرنا چاہیے. اور خصوصاً یہ جو ہمارے فیس بک استعمال کرنے والے, واٹس ایپ استعمال کرنے والے ہیں, ان بھائیوں سے بطور خاص, بھائیوں بہنوں سب سے گزارش کروں گا کہ فیس بک یا واٹس ایپ پہ اس معاملے میں بالکل اعتماد نہیں کرنا چاہیے. فیس بک واٹس ایپ غیر معتبر ذریعے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی حدیث کا نام و نشان نہیں ہوتا کتب میں, باقاعدہ نام تک آگے ریفرنس کوٹ کر دیتے ہیں اور اگلا سمجھتا ہے کہ شاید, جیسے ایک مشہور حدیث ہے میں کہہ بھی دیتا ہوں, روایت لوگ بیان کرتے ہیں وہ فیس بک پہ لکھی ہوتی ہے اور لوگ بعض اوقات جو ہے وہ جلسوں میں بھی بیان کر دیتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جو ہے اگر کسی کی تعظیم جو ہے وہ عاجزی اختیار کرنے کی وجہ سے کسی کی عزت گھٹ جائے تو پریشان نہ ہو, مجھ سے لے لے. اور آگے باقاعدہ حوالہ دیا ہوتا ہے صحیح مسلم. حالانکہ صحیح مسلم میں اس طرح کی کوئی حدیث موجود نہیں, کوئی کسی کتب حدیث میں نہیں ملتی, اس طرح کی روایت ہے ہی نہیں, من گھڑا ٹوٹل. بالکل آپ نے صحیح کیا کہ مشہور زمانہ. اور اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ عرابی والی کے جو عرابی کہتا ہے کہ میں اللہ سے حساب لوں گا, اس کو اور آگے حوالہ لگا دیتے ہیں صحیح جو مسند احمد بن حنبل. حالانکہ مسند احمد بن حنبل میں ایسی کوئی روایت, کوئی حدیث موجود نہیں. تو اس سے بالکل ڈرنا چاہیے. فیس بک اور واٹس ایپ پہ اعتماد نہ کریں, اعتماد علماء دین پہ کریں, مستند علماء دین پہ اور ان کی مستند کتب پہ اعتماد کریں جو اصل مرکز ہے. بالکل ٹھیک ہے. ویسے تو اندوری تو لہجے کا شاعر ہے, اس نے اپنا لوگوں سے تخاطب کرتے ہوئے یہ کہا اور اپنا انداز اس نے واضح کیا. لیکن یہ جو علماء کرام جب حق گوئی سے کام لیتے ہیں نا بخدا, ان کی جانب سے یہ شعر مجھے ان لوگوں کو کہنے کو دل کرتا ہے جو ایسا کرتے ہیں کہ ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے, ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے. تو میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے ماشاءاللہ بھرپور وقت دیا. تینوں ثناخانوں سے نعت بھی سنیں گے. کراچی اور اس کے مضافات میں آج انتہائی سحر 4:24 ہے. آپ لوگ دیکھ لیجئے, اگر آپ کی جو کلاک ہے وہ پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم کے ساتھ سیٹ ہے تو 4:24 انتہائی سحر ہے. کوشش کیجئے کہ 4:20, 21, 22 تک آپ جو ہے سحری سے فراغت حاصل کر لیجئے. اور 23ویں منٹ پہ تو بہرحال آپ بالکل ہی فراغت حاصل کر لیجئے, کیونکہ یہ احتیاطی وقت بھی کہا جاتا ہے. 1 منٹ پہلے سحری کو ختم کر لیا کریں. ہم ابھی انشاءاللہ نشریات کا کچھ حصہ باقی ہے. عالمی شہرت یافتہ اسلامک اسکالر مفتی محمد عامر صاحب انشاءاللہ حاضر ہوں گے اذان فجر کے وقفے کے بعد. ہاں, آپ لوگ کریں گے ہم سے لائیو ٹیلی فون کالز کے ذریعے سوالات. مفتی محمد عامر صاحب دیں گے آپ کے سوالات کے لائیو جوابات. اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد जी वेलकम बैक नाजरीन, आपका खैर मकदम है। और जिस तरह मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि माशाल्लाह दुनिया के जाने पहचाने इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती मोहम्मद आमिर साहब हमारे साथ होंगे, वो हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वो सब कैसे मिजाज हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा नाजरीन इकराम, मैं मुफ्ती साहब से उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी जिस टॉपिक पे आज हमने बात की है वो ज़रूर शामिल करना चाहता हूँ। जाहिर है, मैंने आपको बताया कि डिफरेंट ओपिनियन होता है हमारे मजहबी दुनिया में। अगर चंद एक लोग जो ओपिनियन मेकर हैं और मैं समझता हूँ जो क्रिएटिव हैं, जो डिजिटल एरा को बोथ साइड देख कर बात कर सकते हैं, जो तस्वीर के दोनों रुख देख कर फिर बात करते हैं, ये तो सवालात जवाबात के मैं मद में बोल रहा हूँ, तो उनमें मैं मुफ्ती मोहम्मद आमिर साहब को बहुत माशाल्लाह मुनफरिद देख रहा हूँ और एक अरसे से माशाल्लाह मैं इनका मद्दा हूँ। लेकिन इससे पहले कि आपकी कॉल्स आएँ, आपको इजाज़त है आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, कॉल कीजिए, सवाल कीजिए, इंशाल्लाह हम शामिल करेंगे। एक कॉल जो है वो ले लेते हैं, फिर मैं मुफ्ती साहब से हुकूक़ मुस्तफ़ा पर मुफ्ती साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहूँगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन, क्या सवाल? सवाल है कि मैंने जो अभी 17 तरावियां पढ़ी हैं तो नमाज ईशा के बाद यानी वितर भी पढ़ ली, सलाम कह लिया, पूरी नमाज ईशा पढ़ ली, ठीक है। उसके बाद तरावियां पढ़ी तो वो कबूल हो जाएंगी या नहीं, या वितर से पढ़ना अच्छा, पहले ठीक है। जरूरी था? ठीक तो है आइंदा खातून, ठीक है ठीक है, आपका सवाल समझ लिया। एक और कॉलर है, उनको भी ले लें। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या सवाल है आपका? जी मेरा ये सवाल है कि मेरी वालदा 80 साल से ज्यादा उम्र की है। आपकी तो वो 80 साल से ज़्यादा की उम्र की है वालदा? जी जी, क्या कहना चाहती हैं? वो इत्तेकाफ पे बैठती है, लेकिन इस दफा ये है कि वो जमीन पे नहीं बैठ सकती, आया वो चारपाई पे बैठ सकती हैं। आपकी टेलीफोन लाइन में कोई मसला है? क्योंकि आपकी आवाज़ आती है फिर कम हो 80 जाती है। साल की है, चारपाई पे बैठ के नमाज पढ़ना अच्छा, चारपाई पे बैठ के नमाज पढ़ना चाहती हैं? ये इत्तेकाफ भी उधर चारपाई पे एहतिकाफ बैठ भी। सकती हैं। एहतिकाफ भी, अच्छा ठीक है, उधर एहतिकाफ में, बिल्कुल ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी क्या सवाल? सवाल है मेरे एक ये कि माँ की जायदाद में बेटियों का हिस्सा होता है, और दूसरा ये कि मेरे बेटे का नाम मोहम्मद ताहा है और मैं किसी ने कहा कि ये नाम चेंज करें, तो ये नाम चेंज करें? अच्छा ठीक है, बिल्कुल अच्छा, ठीक, ज़कात का क्या सवाल था इनका? वो कह रही है माँ की जायदाद में अच्छा, माँ की। बेटियों का हिस्सा है
اچھا جی مفتی صاحب میں کالز بھی لیتا رہوں گا, سوال بھی ہوتے رہیں گے. آج موضوع تھا حقوق مصطفیٰ, ہم نے ڈیفینیٹلی سیر حاصل اس پہ کلام کیا, علماء کرام موجود تھے. آپ کیا فرمائیں گے حقوق مصطفیٰ کے اس مضمون میں ان جنرل آپ کا تبصرہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوالات زیادہ ہیں تو مختصراً عرض کرتا ہوں. آپ نے یقیناً سیر حاصل گفتگو بھی اس پر کر لی ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سلمان دیکھیں, حضور علیہ السلام کے حقوق تو اگر ہم اس کی اعلیٰ ترین سطح دیکھیں تو اس کی انتہا نہیں ہے. ہاں بے شک. میں کم سے کم کی بات کرتا ہوں کہ ہم محمدی ہیں. جی ہماری نسبت اس ہستی سے ہے کہ جو ہستی جو ہے وہ اخلاق کی پیکر تھی. تو کم سے کم ہمارے ایکٹیویٹیز, ہمارے اعمال, ہمارے کردار سے پتہ چلے کہ واقعی یہ محمدی ہے. کم سے کم میں بات کر رہا ہوں کہ ہم ان سے جو نسبت ہے اس نسبت سے جو ہمارا نام ہے اسی کی لاج کم سے کم رکھیں. کم سے کم رکھیں. باقی جہاں تک بات ہے کہ حقوق مصطفیٰ کی, تو آج جو ہے وہ دنیا بھر میں حقوق کی بات ہوتی ہے, جانوروں کے حقوق کی بات ہوتی ہے, کتوں کے حقوق کی بات ہوتی ہے, غریبوں کے, یتیموں کے, عورتوں کے, تاجروں کے, ہر ایک کے حقوق کی بات ہوتی ہے. لیکن وہ ہستی کے جس کے احسانات پوری مخلوق پر, تمام انسانیت پر ہیں, جس نے حقوق بتائیں, جس نے حقوق بتائے, یہ حقوق سارے جانور کا بھی حق ہے, حقداروں کے حق دیے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تو اس کے حقوق کی میں سمجھتا ہوں چاہے پبلک ویلفیئر, جتنی بھی جو ہے وہ پبلک ویلفیئرز ہوں, یا اس کے علاوہ جتنی بھی بڑی سے بڑی یو این او تک کی بھی بات کرتا ہوں کہ وہاں پہ جہاں اتنی شکیں ہیں, ہر ایک کے حقوق ہیں, وہاں حقوق مصطفیٰ بھی ہونے چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ڈیفینیٹلی آپ چونکہ بات کر رہے ہیں ویسٹ کی, تو ویسٹ کے ہی بڑے بڑے فلاسفرز نے مفتی صاحب یہ کہا اور کہنے پر مجبور ہوئے کہ دنیا میں اگر انسانیت کی کوئی معراج ہے تو وہ سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی نہیں ہو سکتا. جی کالر ہیں, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کیا سوال ہے آپ کا؟ میں شاہد بات کروں. میرا سوال یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہے اس کو زکوٰۃ دینا ہے, کیا دیتے ہیں تو کیا اس کو بتانا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ اور کوئی سوال؟ جی. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے, ٹھیک ہے, تو کیا اس کے ساتھ وہ ربنا لک الحمد کہے گا یا مقتدی صرف کہے گا ربنا ولک الحمد؟ اچھا ٹھیک ہے. اور کوئی؟ جی نیکسٹ کالر, السلام علیکم. تو وہ میری بہن السلام علیکم, آپ اب بتائیے اپنا سوال پلیز. اچھا, میں ایک تو عدت کا سوال تھا کہ عدت سے اٹھنے کے بعد جو ہے وہ کیا بھائی کے گھر جانا فوراً ضروری ہے جیسے آج کل کا ہے؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میرے والدین ہیں, میرے پاس کوئی بھائی نہیں ہے. میرے والد کی جو سیلری ہے وہ اس وقت فی ضمانت 30,000 ہے, لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کو صرف 20,000 روپے سیلری مل رہی ہے اور وہ رینٹ کے گھر میں رہتے ہیں اور 20,000 روپے تو رینٹ ہی نکل جاتا ہے ان کا. میری والدہ جو ہیں وہ بیمار رہتی ہیں لیکن پھر بھی وہ بچوں کو سپارہ پڑھاتی ہیں, تو 6-7 ہزار روپے وہ کما لیتی ہیں, اس سے وہ تھوڑا بہت خرچہ اٹھا لیتی ہیں. سوال میرا یہ ہے کہ میرے والد جو ہے زکوٰۃ لینا بالکل پسند نہیں کرتے, کافی خوددار ہیں اس معاملے میں, لیکن میری والدہ چاہتی ہیں کہ زکوٰۃ لے کر بل وغیرہ ادا کر دیے جائیں, تو کیا بغیر شوہر کی اجازت کے زکوٰۃ لے سکتے ہیں؟ اگر ہاں وہ آپ نے فرمایا کہ مستحق تو ہیں نا پیرنٹس صاحب؟ مستحق ہیں جی, مستحق. بالکل ٹھیک ہے. لیکن میرے والد چاہتے نہیں ہے, لیکن میری والدہ کیا بغیر اجازت ان سے لے سکتی ہیں؟ ایسا ہی ہوتا ہے میری بہن, اور خودداری ہی مردوں کا زیور ہوتی ہے. بہرحال ایک اور کالر ہیں, السلام علیکم. السلام علیکم. جی میری بہن آپ آواز سن رہی ہیں؟ السلام علیکم. جی سن. جی کیا سوال ہے آپ کا, بولیے. جی سر, میں نے یہ پوچھنا تھا کہ زکوٰۃ کا نصاب 7.5 تولہ سونا ہے, ٹھیک ہے, اور چاندی کا 52.5 تولہ چاندی, ٹھیک ہے. تو 52.5 تولہ چاندی تو 1 تولہ سونے کی قیمت نہیں آ سکتی, تو نصاب پھر ہم کہاں سے شروع کریں گے؟ اچھا ٹھیک ہے, بالکل انشاءاللہ. یہ آپ کو یہ آج مفتی صاحب یہ دن میں بھی آج سوال ہوا تھا, ایک صاحب نے یہ کہا تھا کہ 2 نصاب کیوں, ایک ہی نصاب کیوں نہیں, اور یہ ایک ہی برابر کا نصاب کیوں نہیں, تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو جاتی. اچھا ٹھیک ہے, ایک اور کالر ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میں سوال کرنا, ماں اپنے بیٹے کو دودھ پلائے تو کیا روزہ ٹوٹ رہتا, روزے کے حالے میں؟ اچھا ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور نیکسٹ جی آئیے. اچھا مفتی صاحب کیا ایسا تو نہیں ہے کہ 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ہی قیمت کے برابر ہو؟ 52.5 تولہ اور کیا یہ گمان کیا جا سکتا ہے؟ نہیں, ایک ہی قیمت کے برابر تو نہیں تھے, لیکن اتنا ڈیفرنس نہیں تھا. اچھا کم تھا, بہت ڈیفرنس. اچھا, اور جس وجہ سے آپ سوال کر رہے ہیں نا, تو یہ صرف سونے چاندی کا نہیں ہے. صحیح.
सोने का निसाब अलग है, चांदी का निसाब अलग है, जानवरों का निसाब अलग है, इसी तरह ऊँट का निसाब अलग है, इसी तरह सब्जी का, खेती बाड़ी का, एग्रीकल्चर का, हर चीज़ का निसाब है। रकम, ज़रात, ज़र, ज़मीन, हर शय का निसाब है। वाह भाई, क्या ठीक है, यानी कि अब हर चीज़ का निसाब है, हर चीज़ का। तो लिहाजा बंदे के पास किस नौइयत का निसाब मौजूद है, उस नौइयत की ज़कात हदीस में मौजूद है। और चूंकि ज़कात भी तो कम होगी, आपने कहा था, वो बिला वजह लोग कहते हैं कि ये इतने से पैसे हम इसमें से क्या ज़कात दें, हम तो खुद। तो ये तो आपके सवाल का जवाब है, जो इनका सवाल पूरा था ना, उसका जवाब मैं उनके नंबर पे बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है मुफ्ती साहब जी। ये पहला सवाल किया, वितर के बाद इन्होंने जो है वो तरावी पढ़ी। आम तौर पे वितर से पहले तरावी पढ़ते हैं और तरावी के बाद वितर अदा किए जाते हैं, ये मुस्तहब है। तरावी उनकी हो गई है, कोई कबाहत, कोई कराहत नहीं है। ठीक है, ठीक है ना। नेक्स्ट दूसरा सवाल ये था कि 80 साल की वालदा हैं तो वो चारपाई पे नमाज या चारपाई पे एतिकाफ़ करना चाहें तो कर सकती हैं अगर वो हरकत नहीं कर सकती या खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकती हैं तो ठीक है। तो एतिकाफ़ के लिए तो कोई इस तरह की शर्त थी नहीं। ठीक है मुफ्ती साहब, नेक्स्ट। ये सवाल किया, माँ की जायदाद में बेटियों का हिस्सा है। बिल्कुल बेटियों का भी है, बेटों का भी है। अगर बेटियों का नहीं होता ना तो बेटों का साबित ही नहीं हो सकता। जी जी जी, क्योंकि बेटों का हिस्सा जो है वो कुरान ने ये कहा, लिज़्ज़करी हज़्ज़िल उन्सयैन, लड़कों के लिए लड़कियों से दुगना है। तो लड़कियों का होता नहीं तो लड़कों का साबित कहाँ से होता। हिस्सा कम है लड़कियों का, लेकिन प्रायोरिटी कुरान ने लड़कियों को दी है। बुनियाद वो है, बुनियाद वो है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब एक कॉलर ले लूं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। मुफ्ती साहब ड्रॉप हो गए गालिबन जी। ताहा नाम रखना सही है, मोहम्मद ताहा कहा जाए। ताहा हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम है, इसलिए जो है वो ये हुरूफ मुक़त्ताअत में से है। इसके मानी के हवाले से बड़ी मुफस्सिरीन ने बहस की है, लेकिन इस पर इत्तेफाक है कि अगरचे के ये फ़वातिह सूरत में से भी है, लेकिन ये जो है वो हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम हैं, अलक़ाब हैं। लिहाजा ये नाम भारी नहीं है, मोहम्मद कहकर पुकारा जाए, मोहम्मद ताहा। ठीक है। ज़कात जो है वो बता के देना ज़रूरी नहीं है, बल्कि ना बता के देना ज़्यादा अफजल है। ना बता के देना ज़्यादा अफजल है। अभी बहन ने मसला पूछा था, हम ज़कात नहीं लेते हैं। सही। हमारे उनके बता रही थी कि मेरे वालिद जो है वो पसंद नहीं करते, वालदा लेना चाहती हैं, और जो हालात उन्होंने बताए, एक तो इस वक्त देखें इन हालात पे हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मुसलमानों की हालत पर, ख़ास तौर पे मुसलमानान पाकिस्तान के हालात पर रहम फरमाए, करम फरमाए। और ये जो हालात मुखय्यर आज़ाद सुन रहे हैं, ऐसे लोगों के जो रिश्तेदार हैं, साहिब सरवत हैं, करीबी लोग हैं, उनकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल। देखिए सिचुएशन देखें कि वालिद साहब इतने गयूर हैं कि नहीं लेना चाहते इस हालत में भी, खुददारी, और बेटी खुद। और अल्लाह के रसूल ने कहा कि मालदारों के माल में ज़कात के अलावा भी गरीबों का हक है। बिल्कुल। तो ऐसे मौके पे वो हक अदा करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए और इनकी मदद करनी चाहिए, ताकि उनकी खुददारी भी बरकरार रहे। जहाँ तक फ़िक़ही मसला है, वो ख़ातून जो है वो चूँकि साहिब इस्तात नहीं है, ज़कात लेना चाहें तो ले सकती हैं, ज़कात लेना जायज़ है। ये एक अलग बात है कि शोहर को पता चलता है तो वो जिस तरह दीगर नाफरमानियों पे इज़हार नाराज़गी करते हैं तो इस पर भी नाराज़गी का इज़हार कर सकते हैं। नाराज़गी का इज़हार अलग हो गया, इतला होने पर ज़कात लेना जायज़ है, वो अपनी जगह पर है। अच्छा ठीक है, उनसे छुपके भी ले सकती हैं। बिल्कुल ठीक है। एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है कि मुझे पहले अंदाजा नहीं था कुरान मजीद मुखारिज से अदा करना है। मैं बचपन से नमाज अदा कर रही हूँ, लेकिन मुखारिज के साथ नहीं। बिल्कुल ठीक है। अब मैंने मुखारिज के साथ नमाज अदा करना स्टार्ट किया है, मतलब सीखना स्टार्ट किया है। सही। क्या मेरी नमाजें जो पहले वाली थी मुझे दोबारा से पढ़नी पड़ेंगी? बिल्कुल ठीक है मेरी बहन, जवाब देंगे आपको। मखारिज दुरुस्त करने चाहिए कुरान के। जब इमाम समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहे जी तो मुक्तदी भी रब्बना वलकल हम्द कहते हैं और इमाम भी। अच्छा, एक और कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सलमान भाई, मेरा नाम हसीब है, मैं जौहर से बात कर रहा हूँ। जी, क्या मेरा सवाल? पहला सवाल है कि ईदी का ज़कात का पैसा हम ईदी के तौर पे दे सकते हैं किसी को? ईदी के तौर पे ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि मेरे पास कैश नहीं है, लेकिन एसेट है मेरे पास काफी, तो मुझे इस पे ज़कात लाजिम है? क्या चीज है वो? एसेट्स मतलब क्या है आपके पास, सरमाया क्या है? मेरे पास घर है, जमीन है, दुकान है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या वो कारोबारी? नहीं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। मुफ्ती साहब समझ गए आपकी बात। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
محترم پہلا سوال میرا یہ ہے کہ میں مطلب مجھے غسل کا طریقہ صحیح سے پتہ نہیں تھا. اچھا. تو ابھی سے جتنی میں نے نمازیں اس سے پہلے پڑھی ہیں کیا وہ میری قبول ہوں گی یا مجھے دوبارہ پڑھنی پڑیں گی؟ ٹھیک ہے. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میرا وزن ہے 180 کلو. اچھا. تو مجھے یہ جاننا تھا کہ میں جب 1 سے 2 دن نماز کنٹینیو رکھتا ہوں تو مجھے اس کے بعد میرے پیروں میں درد شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے میں بہت تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہوں. کیا میں بیٹھ کے پڑھ سکتا ہوں نماز؟ بس مجھے یہ پتہ کرنا تھا. اور تیسرا سوال یہ ہے زکوٰۃ کا افضل ترین طریقہ سنت کی روح کے مطابق مجھے پلیز بتا دیں خدا رب. اچھا بھائی جاتے جاتے آپ سے زکوٰۃ کا افضل ترین ادا کرنے کا. اچھا بھائی جان آپ ہیں لائن پہ؟ کا طریقہ آپ ہیں لائن پہ؟ ہاں بس جاتے جاتے ایک لطیف سی بات آئی میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں. آپ کی آواز, آپ نے اپنا وزن بتانا, آپ کی آواز تو 60-70 کلو سے زیادہ کی نہیں لگ رہی. اللہ تعالیٰ آپ کی تکلیف آسان کرے. بہت اچھی آواز ہے ماشاءاللہ. جی کالر ہے جی. ٹھیک ہے مصعب جوابات کی طرف آئیے. بسم اللہ. یہ سوال کیا تھا کہ عدت کے بعد بھائی کے گھر جانا ضروری ہے, وہ بہن کے گھر چلی جائیں, وہ والدہ کے گھر چلی جائیں, والد کے گھر چلی جائیں, تو کسی بھی محرم کے گھر چلی جائیں اور کہیں بھی نہ جائیں. اچھا. تو بھی ضروری نہیں ہے. اچھا. عدت پوری ہونے پہ ہمارے یہاں پہ یہ ایک اچھا مطلب رویہ ہے, رواج ہے کہ جب کسی کی عدت پوری ہوتی ہے تو اس کے قریبی رشتہ دار میں سے, عدت چونکہ گھر میں محصور ہو کے گزرتی ہے تو اس کو باہر لے جاتے ہیں. بالکل صحیح. میں رسم ہے بس. ہاں بس شرعی حیثیت نہیں. بالکل ٹھیک ہے. جی مصعب نیکسٹ. یہ جو بہن نے پوچھا تھا 29,000 تنخواہ ہے اور 20,000 ان حالات میں لاک ڈاؤن کے تحت کٹ کے ملتی ہے. ظاہر سی بات ہے مالکان بھی کیا کریں گے. صحیح بات. وہ اگر اتنے بھی دے رہے ہیں تو غنیمت ہے. اور کیا بے روزگاری کر دیں کیا مطلب. ان حالات میں مسئلہ میں نے عرض کر دیا تھا کہ زکوٰۃ لینا جائز ہے. شوہر کو پتہ چلا تو ان کی ناراضگی اپنی جگہ پہ برقرار ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور بیہائنڈ دی سین بھی مصعب کے ایک تبصرے میں نے سنا تھا کہ اس وقت یہ غنیمت ہے کہ جہاں پر کم از کم لوگوں کی جابز کو بچایا جا رہا ہے کچھ نہ کچھ کٹوتی کر کے, ورنہ اس وقت جو بے روزگاری کی شرح جس تیزی سے بڑھ رہی ہے اس میں وہ لوگ مطلب جھلسا دینے والی دھوپ میں چھاؤں کے درخت کی حیثیت رکھتے ہیں جو اپنے امپلائمنٹس کی جاب بچانا چاہتے ہیں. اور میں اس معاملے میں ظاہر ہے اپنے ادارے کو بہت خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں ایک اور کالر ان کو شامل کرتے ہیں پھر انشاءاللہ یہ لاسٹ کال ہوگی ہماری انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے مفتی صاحب سے ایک سوال کرنا ہے. جی بولیے. وہ یہ تھا کہ میں گھر میں اعتکاف کر سکتا ہوں کیونکہ مسجد جو ہے ہماری وہ ادھر جو ہے چند لوگ ہی وہ کر رہے ہیں. اچھا. دوسرا یہ سوال تھا کہ 2 جمعے آنے ہیں تو کیا میں اس اعتکاف میں خود کو مطلب احتیاط کے ساتھ جو ہے مسجد جا کر 2 جمعے پڑھ سکتا ہوں؟ اچھا ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور کوئی سوال تو نہیں؟ بس جی یہی بس ٹھیک ہے. مفتی صاحب جوابات. یہ جو سونے چاندی کے نصاب کے حوالے سے بات کی تھی نا, تو اگر چاندی ہے تو چاندی میں سے 2.5% دے دیں گے, سونا ہے تو سونے میں سے 2.5% دے دیں گے. اس طرح جس چیز کا جانور ہیں چرائی کے تو پھر 40 میں سے 1 دے دیں گے. اسی طریقے سے جو ہے وہ زمین ہے جو زراعت کی جس کو آسمان سے پانی سیراب کر دیتا ہے تو اس میں 10% جو ہے وہ دی جائے گی. سب کا نصاب مختص ہے. یہ مسئلہ کب آتا ہے کہ جب زکوٰۃ جو ہے ان کے پاس تھوڑا نصاب چاندی کا ہے تھوڑا سونے کا ہے. صحیح. تو اب ان کو کیش میں دینی ہے تو کون سا نصاب کنسیڈر کریں. فقہاء کرام نے یہاں پر جو جمہور کی رائے ہے جس پہ عمل کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں چاندی کا نصاب دیکھا جائے کہ اگر چاندی کے نصاب کے مطابق نقدی موجود ہے تو پھر وہ زکوٰۃ دے گا تاکہ غریبوں کا بھلا ہو. کیونکہ سونے کے نصاب تک نقدی جو ہے وہ اس وقت تقریباً آپ سمجھ لو کہ 7.5 لاکھ روپے تقریباً. چاندی کے نصاب کے حساب سے تقریباً جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ 52,000 روپے تک کا تولہ ہے جی چاندی کا. 52.5 تولہ کہہ رہے ہیں نا. جی ہاں جی تقریباً. مہنگا ہے. اچھا مہنگا مہنگی ہے. کتنا تقریباً 60,000 جتنا بھی تولہ ہے لیکن اس حساب سے 52.5 سے ملٹیپلائی کر دیں. اگر 4,000 روپے تولہ ہے تو اس حساب سے ملٹیپلائی کر دیں. 3,000 روپے تولہ ہے تو 52.5 کو ملٹیپلائی کر دیں پھر بھی 7.5 نہیں بنیں گے. ٹھیک ہے. تو غریبوں کے فائدے کے پیش نظر فقہاء نے یہ کہا تھا. میں اس میں ایک رائے دینا چاہتا ہوں, یہ فتویٰ نہیں ہے. صحیح ہے. وہ رائے یہ ہے کہ ان حالات میں لوگ دینے والے اب لینے والے بن چکے ہیں. بالکل صحیح. تو ان کو دینا نہ پڑے اس سے بچانے کے لیے سونے کے نصاب پر لے آئیں. چاندی کے نصاب جس طرح اس وقت غریبوں کی رعایت کی تھی اور سونے کے بجائے چاندی کے نصاب پر چلے گئے تھے, اب چاندی کے بجائے. مفتی صاحب آپ کی رائے اور میرا مستقل لوگوں سے علماء کرام سے یہ مطالبہ ہے. اس میں علماء کا فتویٰ ضروری ہے. علماء بیٹھے ہیں اور اجتہاد جس طرح فرماتے ہیں قانون اجتہاد لاگو ہوتا ہے. یہ سوال مخارج کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھنا اب انہوں نے
نے سیکھ رہی ہیں، پتہ نہیں تھا تو پتہ نہیں تھا، یا جس طرح انہوں نے کہا کہ غسل کا طریقہ پتہ نہیں تھا، تو پچھلی نمازوں کا کیا ہے؟ آپ اب جو ہے وہ یہ توقع رکھیں کہ اللہ قبول کرے گا، اور آپ مخارج کے ساتھ نماز پڑھنا جو ہے وہ اب سیکھ رہی ہیں، تو پہلے سیکھ لیں، پھر موقع ملے تو کوشش کر کے ادا کر دیں۔ بہن کی آواز سے پتہ چلتا تھا کہ وہ 20-25 سال تقریباً عمر ہے، تو 16 سال سے 8-9 سال کی قضا کریں گی، تو اگر وہ قبول بھی ہو گئی ہیں تو یہ نفلی ہو جائیں گی، ثواب ملے گا۔ لیکن اگر بالفرض وہ نمازیں جیسا کہ مخارج کے ساتھ پڑھنا ضروری تھا، تو احتیاط یہ ہے کہ ان کو ادا کی جائے، احتیاط اسی کے اندر ہے۔ عیدی کے طور پہ بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور بھائی نے یہ کہا کہ کیش نہیں ہے تو کیا مکان پر جائیداد پہ زکوٰۃ ہوگی؟ ہاں، اگر زکوٰۃ تو ہوتی ہے، اگر ان کے پاس جائیداد ہے، مکان ہے، دکان ہے، اور وہ مال تجارت کے طور پر ہے، ویسے ہی نہیں ہے، مال تجارت کے طور پہ ہے، تو زکوٰۃ ان پر ہوتی ہے۔ اب ان کے پاس اس وقت لیکویڈیٹی نہیں ہے ادا کرنے کے لیے، کیش نہیں ہے مارکیٹ میں، تو وہ بعد میں ادا کریں جب کیش آ جائے تب۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا اس کا ایک پہلو یہ تھا کہ کیا ان چیزوں کے ذریعے، ان ایسٹ کے ذریعے زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے؟ کی تو جا سکتی ہے، لیکن مکان یا دکان بہت بڑی رقم ہے، اتنی بڑی رقم عام طور پہ زکوٰۃ کے طور پہ ڈیو نہیں ہوتی ہے۔ میں نے دونوں پہلو بتا دیے کہ دونوں درست ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، میں لاسٹ 1 منٹ میں مفتی صاحب ایک بات آپ سے کرتے ہوئے، ہے سوال ہے؟ جی سوال ہے تو پھر 180 کلو جن بھائی کا وزن ہے، عموماً جو پہلوان ہوتے ہیں آواز چھوٹی ہوتی ہے، عموماً ایسا ہوتا ہے، تو وہ بیٹھ کے نماز ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ کھڑے ہو کے ان کو پیر میں درد ہوتا ہے۔ گھر میں اعتکاف کر سکتے ہیں، نفلی اعتکاف ہوگا، اور وہ گھر میں نفلی اعتکاف کے دوران جمعے کے لیے جا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس نفلی اعتکاف کا بھی ثواب ملے گا، اور جمعے کے لیے بھی ان کو اجازت رہے گی۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا افضل ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ دکھاوا بھی نہ، مطلب ریاکاری کی نیت سے نہ دیں، خلوص سے دیں، اور جتنا ضرورت مند ہے قریب میں، پڑوس میں، اس کو پیش کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ تشریف لائے، اور آپ نے ماشاءاللہ 2-3 دن میں وہ ہے اس کو جگمگا دیا ہے نشریات کو، اور بہت سارے لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں، اور بیک ٹو بیک کالز آتی ہیں، ہمیں رکوانی پڑ جاتی ہیں کیونکہ محدود وقت ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مفتی محمد عامر صاحب ایک پروگرام میں میرے ساتھ تفہیم المسائل میں یہ بات کر چکے ہیں آلریڈی، میں نے ان کی جانب یہ مطالبہ رکھا تھا، اور آپ سے میری بات ہوئی ہے اور مفتی منیب الرحمان صاحب سے، دونوں حضرات کی رائے یہی تھی کہ آج کا جو چاندی کا نصاب ہے وہ بہت کم ہے۔ میں نے بھی ری چیک کیا مفتی صاحب، 929 روپے چاندی تولا ہے، تو یہ 50,000 روپے کوئی بھی وڈو خاتون یا کوئی بھی سینئر سٹیزن 50-60,000 روپے ان دا کیس آف ایمرجنسی، ہاسپٹلائزیشن کے لیے، میڈیکیشن کے لیے، ٹریولنگ کے لیے، لاکھ روپے کی بھی حیثیت آپ جانتے ہیں پاکستان میں اسٹیٹ میں کیا ہے، تو اس لیے میں نے مفتی صاحب سے کہا تھا، مفتی صاحب نے میری تائید میں فتویٰ نہیں بلکہ رائے دی تھی، مفتی منیب الرحمان صاحب کی بھی یہی رائے تھی جو مفتی صاحب نے مفتی منیب صاحب سے پہلے دی تھی ایک پروگرام میں، تو یہ دونوں کی رائے یہ تھی کہ ایک فورم بننا چاہیے ملک کے اکابر علماء کرام کا، ان کو جمع ہونا چاہیے، اور مفتیان کرام کو اس حوالے سے قانون اجتہاد لاگو ہونا چاہیے، اور اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ نصاب کا جو بہت بڑا ایک فرق آ گیا ہے، اس خلا کو کیسے پور کیا جائے، کوئی بھی درمیان کا راستہ نکالا جائے، تاکہ جو غربت کی لکیر سے نیچے لوگ ہیں، جو کچھ نہ کچھ جمع پونجی اس لیے لگتے ہیں کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، تو ایسے لوگوں کے لیے کوئی فیور ہونی چاہیے۔ میری علماء کرام سے بھی اپیل ہے، مطالبہ ہے، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سب کو محتاجی سے بچائے۔ اپنے میزبان سے یہ سلمان گل کو رحمت سار سے اجازت دیجیے، ٹھیک 4 بجے نعمت افطار میں آپ کی ہماری علماء کرام کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔